اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتابہ الکریم انک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا کے اوپر جو بھیجا ہے وہ ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے جو دنیا بنائی ہے اور دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ کے ہاں بہت فرشتے بہت زیادہ تھے، جس پہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے نا کہ اب اس شعر کو سمجھنے کے لیے کہ اقبال نے اس شعر کو کیوں کہا، دیکھیں عبادت کے بہت سے معنی ہیں۔ جس چیز کو ہم بھی کسی کو عبادت سمجھتے ہیں نا، اس عبادت کے بہت سارے معنی ہیں، قرآن نے بتائے ہیں، اور ہمیں عبادت کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اور اسلام سے پہلے ہم اگر دیکھیں کہ عورت کی کیا حیثیت تھی اور مرد کی کیا حیثیت تھی، یا مردوں کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا یا عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا ان کا، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ جل شانہ کے فرشتے، اقبال کے شعر کا مفہوم کیا تھا کہ اللہ کے فرشتے بہت زیادہ عبادت کے لیے، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھا، اردو بیان کے لیے فرشتے بہت تھے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اطاعت السماء وحق لها ان تئتا، کہ آسمان چرچراتا ہے، جیسے کوئی موٹا بندہ کرسی پہ بیٹھ جائے تو کرسی ہلنے لگ جاتی ہے نا، اس طرح چرچرانے لگ جاتا ہے وہ، کہ کہتے ہیں کہ ما من موضع اربعۃ اصابع، 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے آسمان کے اوپر جہاں فرشتے سجدہ نہیں کرتے۔ اب میں انسان کو کیوں بنایا تھا؟ کہتے درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا کہ انسان کو دوسرے انسان کا خیال آ جائے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں نا اپنے گھروں کے اندر، آج ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی بہت زیادہ ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اپنے کلاس کے اندر، تھوڑا زمانہ پہلے دیکھیں نا آپ اپنی گلی کے اندر دیکھیں یا اپنے محلے میں دیکھیں، کسی ایک بندے کے پاس سائیکل ہوتا تھا، کسی کے پاس ایک موٹر سائیکل، تو بڑے غور سے دیکھتے تھے اس کے چکے کیسے گھوم رہے ہیں، یہ بندہ کیسے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ کس طرح چل رہا ہے، یہ ہم دیکھتے رہتے تھے۔ آج آپ دیکھیں اپنے گھروں کے اندر، ہمارے گھر کے اندر سال سال کا راشن موجود پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہوا، اور ہمارے گھروں کے اندر کیا کچھ نہیں پڑا ہوا، 4 موٹر سائیکل ہیں، گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اور ہر وقت بچوں کے پاس پیسے اور موبائلز کیا سب کچھ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے والدین کے پاس نہیں تھی، اور نہ وہ اتنے زیادہ امیر لوگ تھے۔ آج دیکھیں دنیا کہاں پہنچی، ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کے گئے تھے معاذ بن جبل کو کہ انسان کو جہنم میں دھکا دینے والی سب سے بڑی چیز اس کی زبان ہوگی۔ حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ، کوئی اپنی زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گا؟ فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، تیری ماں تجھے روئے معاذ، کہ انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی ان کی زبان ہوگی۔ تو اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے کولیگز کے ساتھ رہتے ہوئے، کسی کالج میں پڑھاتے ہیں، کسی بزنس میں، آپ ہم سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ، کہ نماز۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسن وما ہوا بہ، کہ نماز بھی اچھی چیز ہے، کوئی اور بھی چیز ہے اس سے اچھی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ روزہ، فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ پھر کسی نے کہا کہ حج ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ ہے۔ پھر صحابہ نے آخر میں آ کے کہہ دیا اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ایک مسلمان بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ، ایک عورت کا اور ایک مسلمان اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، سب سے مضبوط عمل۔ آپ دیکھیں نا ہم اپنے گھروں جیسے لڑکے ہوتے ہیں اپنے باہر دوستوں کو تو پارٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے والد کو کبھی گلاس اٹھ کے پانی کبھی نہیں پلاتے، اپنے دوستوں کی کیئر ہو رہی تو انہیں ہم گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں کو کبھی اٹھ کے ہم نے ان کے سر بھی نہیں دبائے۔ ایک لڑکا مجھے ملا، میں نے اس سے کہا کہ کتنا عمر ہوگی؟ اس نے کہا میری نا 20 سال عمر ہوگی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی 20 دفعہ بھی اپنے والد کے سر پہ تیل لگایا ہو، مالش کی ہو اس کی، یا اپنے ماں کی ٹانگیں 20 دفعہ بھی؟ کہتے ہیں میں نے 2 دفعہ بھی نہیں دبائی۔ ہمارے گھروں کے حالات اس طرح کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے کہ جو آدمی ایک کام کر لے، تمہارا نبی دنیا کی ساری چیزیں جھوٹ، ہر اخبار جھوٹ بول سکتا ہے اور دنیا کی ہر چیز جھوٹ بول سکتی ہے، انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان، صدق و حدیث، حضور نے ہمیشہ سچی بات کی تھی۔ ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، پھر بھی ان کو صادق امین کہتے تھے وہ لوگ، ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوا دیتے تھے۔
تو کس لیے رکھواتے تھے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری وعدے کی اتنی زیادہ تھی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارا نبی خود تمہیں، حدیث میں آتا ہے انا ذئیم ببیت فی اعلی الجنہ، کہ تمہارا نبی ضامن ہے تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دے گا، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے. ہمیں اپنے رویے کے، لوگوں کے رویے کو سہنا آ جائے، 100% اپنی رائے کے خلاف چلنا آئے، ہمیں انکار سننا آتا ہو ہمیں، اور لوگوں کی کڑوی باتیں سننی آتی ہوں، لوگوں کی بکواس سننی آتی ہوں، اور اپنی زبان کو سی لینا اور خاموش ہو جانا اسلام کا سب سے خوبصورت عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے کسی کی بےزتی کر دی اور اس کو لگا کہ اس نے میری بہت زیادہ بےزتی کر دی، تمہارا نبی تمہیں قیامت کے دن تمہاری اس بےزتی کا حق لے کے دے دے گا اللہ سے. تو کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، انک لعلی خلق عظیم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اے نبی جی آپ اخلاق کے لفظ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اتنے پیارے اخلاق ہیں آپ کے، اتنے پیارے اخلاق ہیں. تو اس کے لیے ساری کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر ہمیں کمفرٹ زون بنانا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر پیسفل انوائرمنٹ بنانا چاہیے. اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے کسی سے لڑائی جھگڑا اس کو معاف کر دیں، کسی نے آپ کو کچھ کہا اس کو معاف کر دیں. اس سے زندگی خوبصورت بنتی ہے. پیسے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، مال سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، گاڑی سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی. گاڑی سے انسان مالدار کہلاتا ہے، بندہ سکون والا نہیں کہلاتا. اچھے کپڑے پہننے سے بندے یہ کہیں گے ہاں اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ بہت سکون والے ہیں، آپ کے اندر بڑا چین ہے، آپ کے اندر بڑا اطمینان ہے، آپ کے چہرے پہ خوشی نظر آ رہی ہے. آپ کو لوگ مالدار تو کہیں گے لیکن آپ کو وہ اچھا انسان نہیں کہیں گے. تو اچھے رویوں سے اچھی زندگی بنتی ہے. تو سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.